اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف مرة وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، نہیں ہوگا جب یہ برپا ہوگی اسے کوئی جھٹلانے والا، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے اور تم لوگ 3 گروہوں میں بانٹ دیے جاؤ گے۔ بس ایک گروہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا، کیا خستہ حالی ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی، استغفر اللہ۔ اور تیسرا گروہ ہر کار خیر میں آگے آگے رہنے والوں کا، اور اس روز بھی وہ آگے آگے ہی ہوں گے۔ وہی مقرب بارگاہ ہیں، عیش و سرور کے باغوں میں ایک بڑی جماعت پہلوں سے اور قلیل تعداد پچھڑوں سے، ان پلنگوں پر جو سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے گردش کرتے ہوں گے، ان کے ارد گرد نوخیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے۔ آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ، 16 تک کا میں نے بیان کیا۔ ان آیات میں قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور اس روز لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک پہلا گروہ وہ ہوگا جو بہت نیکوکاروں کا، یعنی کہ بزرگ اور اولیاء اللہ ہوں گے، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے اور توبہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے حکم کی عدولی نہیں کرتے۔ دوسرا گروہ شاید ہم جیسے گنہگاروں کا ہو، جو اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں، اور جب توبہ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ توبہ بھی کرتے ہیں۔ گناہ گار تو ہم سب ہیں، لیکن اس کی رحمت سے مایوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم توبہ کریں وہ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے اور ہمیں توفیق دے وہ کہ ہم توبہ کریں اور ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا داری میں بالکل مست غرق کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو نہ نماز نہ روزہ نہ توبہ نہ تائب۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق ضرور دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ تو چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف۔ قرآن کریم میں قیامت کے مختلف نام بتائے گئے ہیں اور ان کو یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ الصاخات، الطامات، العازفات۔ اسی طرح اس کا ایک نام الواقعات بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ضرور وقوع پذیر ہوگی، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے روک سکے، اس لیے اسے الواقعہ کہا گیا ہے۔ زجاج نے کاذبات کا یہ معنی بتایا کہ لا یردھوہا شیء، یعنی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، کسی میں ایسی طاقت نہیں جو اسے وقوع پذیر ہونے سے روک سکے۔ سوری نے اس کا یہ مفہوم ذکر کیا ہے کہ لیسا لوقعتہا احد یکذب بہا، یعنی جب یہ وقوع پذیر ہو جائے گی تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا، کسی میں یہ جرأت نہ ہوگی کہ اس کے واقع ہونے کو جھٹلا سکے۔ اس کا ایک اور معنی بھی بتایا گیا ہے، ان قیامہا جد لا عذل فیہ، یعنی قیامت کا روح پذیر ہونا کوئی مذاق نہیں بلکہ یہ سچی بات ہے۔ کفار قیامت کا انکار کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد یہ اٹھنا ناممکن ہے، جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور وہ ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ زمین، یہ فلک، یہ چاند، یہ تارے سب کچھ درہم برہم ہو جائیں گی۔ اس لیے قرآن کریم نے حتمی انداز میں یہ بتا دیا کہ تم لاکھ انکار کرو، قیامت ضرور برپا ہوگی، تم سب مل کر بھی اسے روکنا چاہو تو اسے روک نہیں سکو گے۔ تم آج انکار کر رہے ہو، کل جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے تو تمہیں اس کو جھٹلانے کی جرأت نہیں ہوگی۔
اگلی آیت کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو آتش جہنم میں نگو نثار کر دے گی اور اولیاء اللہ کو جنت میں سربلند سرفراز کرے گی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اور شدید حرکت یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ یعنی بچہ جس طرح جھولے میں جھلایا جاتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے جھکتا ہے، اسی طرح زمین بھی اضطرارن جھولے کی طرح جھولے گی، یہاں تک کہ اس کے اوپر جو کچھ ہے مکانات، درخت، پہاڑ سب گر پڑیں گے اور جڑ سے ہی اکھڑ جائیں گے۔ یعنی ہر چیز بڑی سے بڑی ایسی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی جیسے وہ بالکل باریک آٹا یا میدا آپ کہہ سکتے ہیں۔ جہاں اس بات سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ جب تیز دھوپ کسی روشن دان سے اندر کی طرف آپ کو نظر آتی ہے، اکثر آپ نے اس میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے دیکھے ہوں گے، ان کی مانند ہو جائے۔ یعنی قیامت کے دن اس روز لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، پہلا اصحاب المیمناتی، دوسرا اصحاب المشأماتی اور تیسرا السابقون۔ اصحاب المیمناتی یعنی یا تو ایمن سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے دایاں ہاتھ، کیونکہ نیک بختوں کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جایا جائے گا، یا ان کا نامہ اعمال جو ہے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، یا اس لیے کہ ان کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تھی اس لیے انہیں اصحاب المیمنات کہا گیا ہے، یا یہ یمن سے ماخوذ ہے جس کا معنی یمن اور برکت والا، کیونکہ ان کی ساری زندگی اپنے رب کریم کی بندگی میں بسر ہوتی ہے اور اس کی یاد میں ان کے رات دن کٹتے تھے اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتے تھے۔ ایسے لوگوں سے بڑھ کر یمن و برکت والا کون ہو سکتا ہے، اس لیے اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ تشریح کی گئی اصحاب المشأماتی، اس کی وجہ تسمیہ میں بھی مختلف اقوال ہیں، یا تو یہ شوا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بایاں ہاتھ، کیونکہ ان بدبختوں کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر جہنم رسید کیا جائے گا، یا ان کے عمر بھر کے گناہوں کا پلندہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا اس لیے کہ ان کی روحیں آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ تھی ان کے لیے اصحاب المشأماتی کہا گیا، یا یہ شمعی قسمت ماخوذ جس کا معنی نحوست اور بدبختی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی ساری عمر نافرمانی اور غفلت میں بسر کی، ان سے بڑا منحوس اور بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ السابقون، آخر میں تیسری قسم کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ساتھ ہی ان کی مدارج عالیہ اور ان پر جو فضل و کرم کیا جانے والا ہے اس کا بھی بیان کر دیا گیا۔ السابقون کا معنی ہے سبقت لے جانے والے، اس سے مراد ازلی سعادت مند ہیں جنہیں جب دعوت حق دی گئی تو انہوں نے فوراً دل سے قبول کر لیا، جب بھی انہیں کسی کی کار خیر کی طرف بلایا گیا تو یہ اپنے ساتھیوں سے 4 قدم آگے ہی دکھائی دیے۔ دین کی سربلندی کے لیے اگر ان کے مال کی ضرورت پڑی تو سب کچھ لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا، جان کی ضرورت ہوئی تو بسط مسرت سربکف میدان میں حاضر ہو گئے۔ غرض یہ کہ نیکی اور بلائی کے ہر کام میں یہ ہمیشہ پیش رہے۔ ان کی تعریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کلمات سے فرمائی جس کا ترجمہ بیان کیا گیا، یعنی جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے بلا تعمل قبول کر لیا، جب جان اور مال کی قربانی دینے کو کہا گیا تو انہوں نے ہر چیز پیش کر دی، اور جب وہ حکومت کی مسلط پر بیٹھے تو لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہی معاملہ کیا جو اپنے لیے پسند کیا کرتے تھے۔ یعنی امت کے اولین دور میں ایسے جان بازوں اور سرفروشوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور بعد میں آنے والے اوقات میں ان کی تعداد گھٹتی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ عہد نبوت میں جن لوگوں نے اس منبع فیض سے کسب فیض کیا اور اس آفتاب ہدایت سے اپنے دل کی دنیا کو منور کیا، جنہوں نے اس وقت حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بائعت کی، جبکہ اس اسلام قبول کرنا مصائب اور علام کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر بار اور وطن اور عیال کو چھوڑ دیا، جب بھی جہاد کے نکارہ پر چوٹ لگی وہ کفن سر پر باندھ کے حاضر ہو گئے۔ یہ اسی طائفہ سیدہ کے سرحیل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بے پناہ نزول ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔